نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک امام مہدی رحمہ اللہ امام مہدی رضی اللہ عنہ جو تشریف لائیں گے، ان کے بارے میں کچھ جانکاری جو دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری مدد ذلہ العالیہ نے کچھ ہدایتیں پیش کی ہیں جو پوری امت تک یہ ہمیں پہنچانی بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں یہ شکیل بن حنیف جو یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے اور انشاءاللہ جھوٹا ہی رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئی دی ہیں اور جتنی باتیں امام مہدی کے بارے میں بتلائی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے بالکل برعکس ہیں، اس سے کچھ ملتی جلتی نہیں ہیں۔ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، مہدی موعود کا نام محمد ہوگا، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588، جبکہ جھوٹے مدعی مہدویت کا نام شکیل ہے۔ مہدی موعود کے والد کا نام، نمبر 2، مہدی موعود کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588، جبکہ شکیل کے باپ کا نام حنیف ہے۔ تو یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی یہ جو 2 پیشین گوئی ہیں اس کے نام کی اور والد کے نام کی، یہ بالکل اس سے جدا ہے، ملی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، مہدی موعود حسنی سید ہوں گے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، اور اس کا خاندان عجمی ہے۔ جو شکیل بن حنیف ہے اس کا خاندان عجمی ہے، اور امام مہدی کا جو خاندان ہوگا وہ حسنی سید ہوں گے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، یہ بات بھی اس میں نہیں ملتی۔ نمبر 4، مہدی موعود مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، مہدی موعود مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، اور یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے، بہار کا۔ تو یہ بھی نہیں ملتے، کیونکہ وہ مدینے کے رہنے والے ہوں گے اور یہ بہار کا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی بالکل جھوٹی بات ہے، یعنی ساری کی ساری جھوٹی بات ہے۔ اسی کو حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ جو استاذ ہیں دارالعلوم دیوبند کے، انہوں نے یہ تحریر بھیجی ہے جو پوری امت تک ہمیں پہنچانی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ میں تو اس کو بہت واجب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 5، مہدی موعود خلافت کے مدعی نہیں ہوں گے، یعنی وہ خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور ان کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ خلافت کی اہلیت سے نوازیں گے۔ وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 300، شکیل بن حنیف از خود خلافت کا مدعی ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے امام مہدی ہونے کا، اور وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو حق اور سچ ہیں۔ میرے نبی کی بات کروڑوں سال بعد بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور شکیل بن حنیف از خود خلافت کا مدعی ہے، اور حقیقی خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حقیقی خلافت ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شکیل بن حنیف کا، تو اس دعوے میں بھی وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 6، ایک مسلمان خلیفہ جس کا لقب نفس زکیہ ہوگا، اس کے انتقال کے بعد مہدی موعود کا ظہور ہوگا، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589۔ ایک مسلمان خلیفہ جس کا لقب نفس زکیہ ہوگا، یعنی خلیفہ ہوگا، اس کا لقب نفس زکیہ ہوگا۔ نفس زکیہ کا بھی اس سے کوئی جوڑ نہیں ہے، شکیل بن حنیف سے نفس زکیہ کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نمبر 7، مہدی موعود سے مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باسرار خلافت کی بیعت لی جائے گی، ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، اور شکیل کے ہاتھ پر حرم شریف میں کسی نے بیعت خلافت نہیں کی،
یہاں اس دعوے میں بھی یہ شکیل بن حنیف بالکل جھوٹا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ مہدی موعود سے مکہ معظمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان باسرار خلافت کی بیعت لی جائے گی۔ یہ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589 میں ہے، اور شکیل کے ہاتھ پر حرم شریف میں کسی نے بیعت خلافت نہیں کی، تو اس میں بھی یہ جھوٹا ہے۔ نمبر 8، میرے نبی کی سچی خبر، حضرت مہدی اپنے زمانے کے عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ حضرت امام مہدی اپنے زمانے کے عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور 70,000 کا لشکر لے کر قسطنطنیہ ترکی کو فتح کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391 اور 392۔ اور شکیل بن حنیف کی کسی سے کوئی جنگ نہیں ہوئی اور نہ اس کے ہاتھ پر قسطنطنیہ فتح ہوا، تو اس میں بھی یہ جھوٹا ہے۔ نبی کی خبر کچھ ہے اور اس کی یہ جو دعویٰ کر رہا ہے بالکل جھوٹا کر رہا ہے، اس میں ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی۔ یہ بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا رہا ہے، اور بعض علماء بھی اس کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 9، حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے ملک شام کا ایک ظالم جابر بادشاہ جس کا نام سفیانی ہوگا اپنی فوج لے کر چلے گا، جسے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مقام بیضاء میں زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388 پر ہے۔ اور شکیل کے خلاف سفیانی کا لشکر نہیں نکلا، یعنی ابھی تو وہ لشکر نکلا ہی نہیں شکیل کے خلاف، وہ امام مہدی کے خلاف نکلے گا۔ اس کے خلاف شکیل بن حنیف کے خلاف کوئی سفیانی لشکر نہیں نکلا، اور نہ اس کے لیے کوئی لشکر مقام بیضاء میں دھسایا گیا۔ گویا کہ یہاں بھی یہ بالکل جھوٹا ہے، اس کا کوئی ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں ہے جو مہدیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے خبردار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے نمبر 10، حضرت مہدی کے دور خلافت میں ہر طرف عدل اور انصاف کا دورہ ہو جائے گا۔ چاروں طرف، ہر طرف، جب امام مہدی کا دور خلافت آئے گا، جب وہ خلیفہ بن جائیں گے، تو چاروں طرف عدل اور انصاف کا دورہ ہو جائے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588۔ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم اور ناانصافی کا دورہ ہے۔ اس وقت جو موجود ہے سب میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی یہ جو شکیل بن حنیف امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بھی جھوٹا ہے، جو کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے یہ باتیں۔ آگے 11 نمبر پر فرمایا حضرت نے جو تحریر فرمائی ہے، جو پرچہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مفتی محمد سلمان منصور پوری جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذوں میں ہیں، 11ویں نمبر پر فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی موعود کے زمانے میں ہی دجال کا خروج ہوگا، یعنی دجال نکلے گا، دجال آئے گا اور اس کی فوجوں سے آپ مقابلہ فرمائیں گے۔ در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 میں شکیل کے دور میں دجال کا خروج نہیں ہوا، تو اس میں بھی یہ بالکل جھوٹا ہے۔ نمبر 12، حضرت مہدی ہی کے زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور نزول کے بعد دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 298 پر یہ بات لکھی ہے۔ اور شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی نہیں ہوا، تو یہ بالکل جھوٹا ہے۔ عیسائیت کا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ مذکورہ بالا بالاتفاق سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جس شخص میں سچے مہدی موعود کے بارے میں احادیث صحیحہ سے ثابت شدہ علامات نہ پائی جائیں، وہ دیکھنے میں کتنا ہی دیندار ہو، یا اس کی گفتگو، اس کی بات چیت، اس کی زبان کا لہجہ
کتنی ہی پر اثر ہو، یعنی اس کی زبان کے اندر ایسی بات ہو کہ لوگ اس سے چپٹتے چلے جائیں، اسے مہدی موعود ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ اور مذکورہ واضح علامات کے بغیر شکیل بن حنیف اور کسی کو جو شخص مہدی موعود مانتا ہے اس کے گمراہ اور بددین ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یعنی جو شکیل بن حنیف کو یا کسی اور کو امام مہدی مانتا ہے وہ بالکل بددین ہے، اور وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں اس کے بددین ہونے میں۔ اور جو شخص آخری زمانے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا منکر ہو، یعنی اس کا انکار کرے، وہ بھی نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والا اور اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبھی اہل ایمان کو ہر طرح کی گمراہیوں اور بد فکری سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ یہ شائع کردہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کا ہے، تو یہ پرچہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، پوری امت کے لیے پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ چند باتیں، اس میں 12 باتیں بیان کی گئی ہیں حدیث کی روشنی میں، ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تو شکیل بن حنیف میں ایک بھی بات ایسی نہیں ملتی، اور اگر ایک دو بات مل بھی جاتی تب بھی یہ جھوٹا تھا، اور اب ایک بھی نہ ملتی، نہ ملیں گی، نہ ملی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں شکیل بن حنیف سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس کے مکر و فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ فقط والسلام۔ پوری امت مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو شکیل بن حنیف کے اس دعوے سے، اس جھوٹے دعوے سے اور اس فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔